بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد آج کی تراویح کی سب سے پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون، یعنی ایمان لانے کے بعد بھی فلاح پانا ضروری ہے، ضروری نہیں اکیلا ایمان لانا کافی ہے۔ اللہ پہ اور کے رسول پہ، کتابوں پہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور تمام رسولوں پہ اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ۔ آگے والقدر خیرہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، قیامت کے دن اور خیر اور شر اللہ کی طرف سے، والبعث بعد اور مرنے کے بعد کی زندگی۔ معلوم ہوا کہ اکیلا یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ایمان لے آیا اور اس کے بعد ساری کائنات کا نظام میرے موافق آ جائے گا، بالکل نہیں۔ آج کی آیت نے ہمیں زندگی کا ایک سبق دیا ہے اور رمضان گزارنے کی ایک ترتیب دی ہے، اور سب سے پہلے کلمے کے بعد سب سے پہلی جو چیز اہم ہے وہ نماز ہے، اور اسی کو بیان کیا ہے۔ قد افلح الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہے، خشیت ہے۔ خشوع اندر کی کیفیت کا نام، خضوع باہر کی کیفیت کا نام ہے۔ اندر 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 کی کیفیت نماز میں کیسی ہے؟ میں بظاہر اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یا نہیں ہوں؟ زندگی میں بظاہر والد کے سامنے کھڑا ہوں اور میری کیفیات منفرد ہیں، وہ چہرے سے پہچان لیتا ہے، حاضر دماغ کھڑے ہو وہ، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ نہیں؟ استاد کے سامنے کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کیسے کھڑے ہو؟ وہ بھانپ لیتا ہے کہ یہ غیر حاضر دماغ ہے، اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، اس کی سوچیں کہیں اور ہیں۔ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہو، میرے سامنے کھڑے ہو تو پھر میرے ہو، پھر میں ہوں، بس کوئی اور نہ ہو۔ بیوی کہتی ہے میرا شوہر میرے شوہر کی نظریں پاک نہیں ہیں، آپ اس کو سمجھائیں۔ بیوی نے کئی عورتوں کے خطوط آتے ہیں میرے پاس، وہ کہتی ہے یہ میرا ہے، پھر اور کسی کو کیوں دیکھتا ہے؟ یہ میرا ہے، پھر دنیا کی حسین و جمیل میں ہوں، پھر اس کی نظر میں اور کیوں جچتا ہے؟ پھر اس کی توجہ اور کیوں جاتی ہے؟ میرا رب کہتا ہے نماز پڑھ، پر نماز وہ پڑھ جس میں میں ہوں۔ ہمارے ایک محلے میں ایک ہوتا تھا نانا ریڈیو والا، اس دور میں ریڈیو کسی کے یہاں ہوتی تھی نا، تو بڑا سا باکس ہوتا تھا، ہم سمجھتے تھے اندر کوئی بندہ ہے بولتا ہے، پھر ہم چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، اس کی پھرکی ہوتی تھی نا، اس پہ سوئی ہوتی تھی یوں، اور اس نے سوئی ایک جگہ فٹ کی ہوتی تھی پٹھانے خان سننے کے لیے، اس نے سوئی ایسی فٹ کی ہوتی تھی، وہ اسی کو سنتا تھا یا کوئی اور چیزیں خبریں وغیرہ، تو ہم سوئی کو پھیرتے تھے، ہم کہتے تھے اللہ ایسے کیا ہوگا پتہ نہیں، ریسرچ ہوتی تھی، تحقیق ہوتی تھی، تو وہ دیکھ لیتا تھا، وہ کہتا تھا میری سوئی کسی نے پھیری ہے، بول کس نے پھیری؟ اب ہر بندہ طبقہ ہوتا تھا کہ کس کی شامت ہے کہ کس نے سوئی پھیری ہے۔ احساس ہوا کہ تھوڑی سی سوئی ادھر سے ادھر پھیری، دنیا اور ہو گئی، بینڈ اور لگ گیا، چینل اور لگ گیا، آوازیں اور آنا شروع ہو گئیں، وہ جو اس کی مطلوبہ نانے ریڈیو والے کی مطلوبہ آوازیں تھیں وہ نہیں آئیں۔ میرا رب کہتے ہیں کہ نماز میں کھڑا ہو تو پھر سوئی ادھر سے ادھر نہ پھیر۔ ہاں فلاں پہ گئے مومنین، لیکن کون سے مومن مولا؟ بتا تو صحیح،
अल्लाह ने खुद ही वजाहत कर दी, वो मोमिन जिनकी नमाजों में खुशू है वो फलाह पाएंगे। तो मौला नमाजों में खुशू कैसा आए? चलो रमजान में तुम्हें बहुत सारी नमाजें पढ़ाऊंगा। पीटी करते 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 रंग रूट एक वक्त आता है रंग रूट से निकल के सिपाही बन जाते हैं। पहले पीटी करवाते हैं खूब, उनको रंग रूट कहते हैं, फिर एक वक्त है वो सिपाही बन जाते हैं। तो मौला कहता है ठीक है, मैं अपनी इबादत की पीटी कराऊंगा, इबादत को सिखाऊंगा कि सजदा कैसे, रुकू कैसे, कयाम कैसे, खड़े होते हुए मेरा तसव्वुर कैसा, मेरा ध्यान कैसा, और मुझसे चाहत कैसी, मुझसे मोहब्बत कैसी। मैं तुम्हारे साथ रमजान में एक इबादत लगा दूंगा जिसका नाम तरावी है। तरावी की हर रकत में मुझे याद कर, मेरा तसव्वुर कर, मेरा ध्यान कर, मेरे पे तवज्जो कर। मौला दुनिया में घूमा हुआ सारा दिन दुकानों में, सनत में, जमीनों में, दफ्तर में, बाजारों में, और मैं उलझा हुआ होता हूँ। यही तो बंदगी है, वरना तो तू फरिश्ता होता। फरिश्ता को किसी को मैंने उलझाया ही नहीं। ना चाहते रखी है, ना ख्वाहिशें रखी है, ना उम्मीदें रखी है, ना उमंगे रखी है, ना भूख रखी है, ना प्यास रखी। इसी का नाम तो फरिश्ता रखा। तुझे जो मैंने चाहतों, उम्मीदों, उमंगों, उम्मीद और ख्वाहिशों वाला बंदा बनाया, और फिर बना के फिर तवक्को रखी कि बस सिर्फ मेरी तरफ तवज्जो कर, मैं ही मैं हूं। और ये तरावी इसलिए मैंने दी है कि इसका हर लम्हा उसमें खुशबू पैदा कर कि मौला आपका मतलूब फलाह पाने वाला कामयाब मोमिन कौन है। तो कामयाब मोमिन की पहली निशानी जो अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान में बताई है वो ये बताई है कि कामयाब मोमिन वो है जिसकी नमाज ऐसी हो, जिस नमाज में ध्यान हो। स्क्रीन में आने से पहले बहुत ज्यादा मेकअप कराया जाता है। बड़े बड़े एंकर और बड़े बड़े फलां और बड़े बड़े स्कॉलर मेकअप कर रहे होते हैं, उनकी नोक पलक संवार रहे होते हैं। अरे फोटो खिंचवाने बैठे तो सर घड़ी यूं करते हैं, कभी यूं करते हैं, कभी कहते हैं आपने नहीं देखा, जरा यूं देखिए, फिर यूं करते हैं। मैं पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचाया, उसमें तो मुझे फिरकी घुमा दी। वो कहे कि यूं कर, फिर कहीं यूं कर, फिर कहीं यूं कर। मैं कही या करीम, एक फोटो खिंचवाने के लिए इसने मेरा ये हाल कर दिया। रब को मैं अपना सरापा और चेहरा दिखाऊं तो मुझे अपनी नोक पलक कितनी संवारनी होगी। ये लोगों के सामने तस्वीर जाएगी, स्टैंप होगी। अगर टेढ़ी मेढ़ी हो तो गुजारा कीगी, गुजारा हो जाएगा। अगर टेढ़ी मेढ़ी हो तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन बंदा कहता है ना तस्वीर सही हो, और मेरा रब भी कहता है मेरे सामने तेरी तस्वीर आ रही है, पट्टी चल रही है, तेरी तस्वीर आ रही है, पर मुझे तेरी तस्वीर वो चाहिए जो मैं चाहता हूं। और उसमें नमाज के अंदर भी अगर तेरी तस्वीर ठीक ना हुई तो फिर नमाज के बाहर तेरी तस्वीर ठीक कैसे होगी? नमाज आखिरी चीज है। सारी कायनात से राब्ता कट गया, सिर्फ अल्लाह से राब्ता जुड़ गया, इसका नाम नमाज है। उस नमाज में फिर सिवाय अल्लाह के अगर सब कुछ हुआ तो नमाज क्या हुई है? सिवाय अल्लाह के बाकी सब कुछ हुआ, सिवाय अल्लाह के बाकी सब कुछ हुआ, फिर वो नमाज क्या है? इसलिए मोमिनो, ईमान लाना सिर्फ कहना जरूरी नहीं, उसके लिए वो ईमान चाहिए जो मेरा मतलूबा ईमान है। मौला कौन सा? सबसे पहले अपनी नमाज में खुशबू पैदा कर, ध्यान वाली नमाज, तवज्जो वाली नमाज, एतमाद वाली नमाज, अल्लाह की मोहब्बत वाली नमाज, और अल्लाह के साथ प्यार वाली नमाज, और ऐसी नमाज जिसमें मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं, या अल्लाह मुझे देख रहा है या फिर मैं अल्लाह को देख रहा हूं। सिफत एहसान, ये नमाज अगर है तो मेरा अल्लाह कहता है जाओ फरिश्तों ऐलान करो ये वो मोमिन है जो फलाह पा गया। ये वो है जो फलाह पा गया। फलाह क्या? वो दुनिया की कामयाबी, वो आखिरत की कामयाबी, वो रिस्क की कामयाबी, वो सेहत की कामयाबी। ए अबू हुरैरा उठ, नमाज पढ़, नमाज में शिफा है, मेरे आका ने फरमाया, मफहूम है। फिर वो नमाज में वो कामयाबी बीमारियों से निकलने की, वो कामयाबी कर्जों से निकलने की, वो कामयाबी जिंदगी के मसाइल और मुश्किलात से निकलने की अल्लाह ने नमाज में रखी है। और कौन सी नमाज में? जो अल्लाह वाली नमाज हो, मेरी तबीयत वाली नमाज न हो, जो आदत वाली नमाज न हो, इबादत वाली नमाज हो।
عادت والی نماز نہیں، عبادت والی نماز. میرے اللہ کو وہ نماز مطلوب ہے جس نماز میں کھڑا ہوں، بس اس کے علاوہ میں ہوں اور میرا رب ہو اور کوئی نہ ہو. اللہ کہتا ہے اس نماز کو لے آ، یہ تجھے میں نے رمضان کی سعادت راتیں اور مبارک دن دیے ہیں، اس دن اور رات میں اس کی مشق کرنا. اور دوسروں کی نماز نہ دیکھنا، دیکھو کیسی پڑھ رہا، کیا پتا وہ اس نماز میں اللہ سے ملا ہوا ہو. جیسے میں کہا کرتا ہوں، بچوں کی بے توجہی کی کہی ہوئی آمین بھی قبول ہوتی ہے، بچوں کی غفلت کی کہی ہوئی آمین بھی قبول ہوتی ہے. نابالغ بچوں کی، کیوں؟ وہ اللہ سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ گناہ نہیں ہوتے. تو وہ غلطی کرے گا تیرا گناہ ہوگا، وہ غلطی کریں گے، وہ غلطی تو ہوگی لیکن گناہ نہیں ہوگا. تو دوسروں کی نماز پہ ہر وقت پڑتال نہ کر، تفویض الی اللہ، مندوں کے معاملے اللہ کے سپرد کر. تو اپنے اوپر نظر رکھ کہ میری نماز کیسی ہے. میں نے 14 روزے 14 گزر گئے، 14 روزوں میں اپنی نماز کتنی بنائی. یہ مشق جو مجھے روزانہ کی جاتی، کیا خیال ہے 20 تراویح میں کتنے سجدے ہیں؟ کیوں 40؟ 20 تراویح میں کتنے سجدے ہیں؟ 80 سجدے. 80 سجدے مسلسل میں نے کیے، اور 80 14 کو 80 سے ضرب میں کتنے ہو گئے؟ بتائیں یہ حساب کتاب جلدی کریں. 1100 سجدے. اللہ اکبر. سجدے. ہمارا درود محل بن رہا، میں نے وہاں دیکھا سریا کاٹنے والا ایسے رکھتا ہے اور اپنی خاص ضرب لگاتا ہے، 4 سوتر 6 سوتر 10 سوتر کا موٹا سریا پہلی یا دوسری ضرب میں کٹ کے پرے چلا جاتا ہے. اور اگر وہی بندہ تجربہ کار نہ ہو، ہتھوڑے مار مار کے سریے کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. ایسے ہے. لکڑی کے کٹر کاٹنے والا اپنی خاص ترکیب سے کاٹتا ہے. ہمارے بھائی صاحب نے زمین بیٹھ گئی، چپس توڑوایا، پرانا بنا ہوا تھا. ایک مستری صاحب ہے، ان کو بلایا، اس نے وہ چپس لگایا، اتنا رنگ ڈالا پتہ نہ چلا. میں نے کہا بھائی جان آپ نے چپس توڑوایا تھا، کہ یہ تو ہے پتہ نہیں. اس نے کہا استاد کو بلایا تھا، استاد نے وہ رنگ ایسا ملایا. 80 سجدے میں نے کیے، 80 سجدے. اور 80 سجدوں کے بعد میرا سجدہ نہ بنا، میرے سجدے میں دھیان پیدا نہ ہوا. معلوم ہوا میں نے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، میں نے محنت ہی نہیں کی، پر سجدے پہ سر رکھا، زمین پہ رکھا ہے، سجدہ نہیں دیا. پھر وہ میں نے زمین پہ سر رکھا ہے، سجدہ نہیں کیا. میرا رب تراویح کے نام پہ مجھے اپنے قریب کر کے مجھے کامیاب کرنا چاہتا ہے. قرضوں سے نکلنے میں کامیابی، بیماریوں سے نکلنے میں کامیابی، صحت پانے کی کامیابی، اور دکھ چھوڑنے میں، اس کے نکلنے میں کامیابی، اور جہنم سے نکلنے میں، عذاب قبر کے نکلنے میں، اور دنیا کے فریب اور جھوٹ اور دنیا کے دھوکوں اور رذائل سے نکلنے میں. میرا کہتا تو کامیاب بندہ بن جا کر. کیسے کامیاب ہوگا؟ جب نماز میں خشوع ہوگا. وہ نماز لے آ جب میری نماز ہے، تیری نماز نہیں. عبادت کی نماز مجھے چاہیے، طبیعت کی نماز نہیں چاہیے، عادت کی نماز نہیں چاہیے. 80 سجدے، 14 تراویح، 14 روزے، اور 14 روزوں کی 14 تراویح. اچھا سارا دن کے فرض اور سنتوں کے سجدے گنے. 80 سجدے تو 40 رکوع بنے. کیوں جی 40 رکوع بنے؟ اللہ اکبر. کتنے؟ 800 سجدے بنائے آپ نے. 1120 سجدے اب تک ہم کر چکے. میں نے حساب کیوں نہ کیا؟ چھاپڑی والا حساب کرے، رکشے والا حساب کرے، ریڑھی والا حساب کرے، ٹھیلے والا حساب کرے، چھوٹے سے بڑے بزنس والا حساب کرے. میں نے اب تک حساب نہیں کیا. میرا سجدہ بنا تو کیوں نہ بنا. میں انصاری صاحب کے کمرے میں بیٹھا تھا، میرا ایک ساتھی سامنے نماز پڑھ رہا تھا، میں کیمرے میں اس کو دیکھ رہا تھا.
اور میں اس کے کیمرے میں نماز دیکھ رہا تھا. میں کہ سبحان اللہ، اس کی نماز بہت اچھی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی نماز. وہ ہوتا تھا اور ہم دو تنہا ہوتے تھے، باہر چٹائی میں بیٹھا ہوتا تھا. میں نے اس کی نماز دیکھی، میں نے کہا نماز اس کی بہت اچھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز دیکھ کے گورنر بنا دیتے تھے. نماز دیکھ کے گورنر بنا دیتے تھے علاقوں کے. نماز دیکھ کے گورنر. اور منافقین ان کے سامنے اعلیٰ نماز پڑھتے تھے. کچھ منافقوں کو پھر گورنر بنا بھی دیا. ہاں، یہ منافق کا مزاج ہے کہ وہ دکھاوی کی نماز. منافق ان کے سامنے اعلیٰ نماز پڑھی. انہیں پتا ہے کہ یہ نماز چیک کرتے اندر پتہ چل گیا. اور کئی منافقوں کو پھر انہوں نے گورنر بنا دیا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض کیا کہ امیر المومنین آپ نے تو منافقوں کو بنا دیا. میں کیا نام فرمایا؟ حضور نے منع فرمایا. اپنی بصیرت سے، اپنی فراست سے، اپنے دل کے نور سے پہچانے کہ کون سے منافق ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا اور ان منافقوں کو معزول کر کے ان کی جگہ مومن کو وہاں گورنر بنایا. منافق نماز اعلیٰ پڑھیں، ان کی نماز پہ عمر فیصلے کر دیں رضی اللہ عنہ. کتنے سجدے؟ 1120 سجدے دیے اور میرا ایک سجدہ نہ بنا. 1120 سجدے دیے اور میرا ایک سجدہ نہ بنا. ہمارے ہاں موچی کی ایک دکان تھی، اس کا میں گیا وہاں سے جوتی کٹوانے کے لیے. اس کا بچہ جو ہے نا، وہ پرانے دروازے بنے ہوئے تھے، اس کی چوکٹ تھی بڑی موٹی سی، نیچے چوکٹ ہوتی تھی نا، پرانے دروازے پرانی دکانوں بنے ہوئے. تو اس کی چوکٹ میں وہ کیل ٹھوکے جا رہا تھا. میں نے کہا یہ کیل ضائع کر رہا ہے. اس نے کہا اس کو کیل ٹھوکنے دیں. یہ کیل ٹھوکتے ٹھوکتے ایک وقت آئے گا اس کو کیل کے اوپر ضرب لگانے کا موقع اور ترتیب آ جائے گی. یہ بظاہر ضائع کر رہا لیکن ایک مشق کر رہا. یہی مشق کرتے کرتے آخرکار ہم سجدوں کی مشق کر رہے، ہم رکوع کی مشق کر رہے، ہم ہاتھ اٹھانے کی مشق کر رہے. ہاتھ اٹھانے کی، ہاتھ اٹھانے کی. میں نے اس تراویح میں مشق کی کہ میں ہاتھ اٹھانے کی صحیح مشق کروں گا. مجھے پتہ نہیں میں صحیح کر رہا یا نہیں کر رہا، لیکن میں نے اس دفعہ بہت کوشش کی، پاؤں رکھنے کی بہت کوشش کی. مجھے بعض اوقات کسی گھٹنے میں درد پڑ جاتا ہے، مجھے سہارے سے اٹھنا پڑتا ہے، لیکن بغیر سہارے سے اٹھنے کی اگر آپ ہیں تو بغیر سہارے سے اٹھنے کی کوشش کریں. جوان سہارا اٹھائیں. کوئی تکلیف ہے، مجبوری ہے، معذوری ہے، وہ اور بات ہے. اتنے عرصے سے میری زندگی گزری اور میری زندگی ایسے گزر گئی، دیکھا دیکھی والی نماز چونکہ ایسے ہوتے ہیں لہذا ایسے کر لیتے ہیں. وہ نماز نہیں. مومنوں، صرف ایمان والا کہنا ضروری نہیں. اور میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم کامل مومن بنتے ہو اور ایسے مومن جو ہر جگہ کامیاب ہو جاؤ، ہر میدان میں فتح پا جاؤ اور فلاح پا جاؤ، تو سب سے پہلے نظر کہاں رکھو؟ اپنی نماز پہ. اپنی نماز پہ نظر رکھو. اپنی نماز کے اندر خوشی پیدا کرو. بس دل میں ہوں اور میرا دھیان ہو اور میرا تصور ہو اور میری توجہ ہو. ماں کچن میں کھڑی ہوتی ہے، کپڑے دھو رہی ہوتی ہے، جھاڑو دے رہی ہوتی ہے، گھر کی ڈسٹنگ کر رہی ہوتی ہے، لیکن شوہر سے محبت اگر ہے اور بچے سے محبت ہے تو اس کے دل میں وہ ہوتا ہے، بس وہی تصور ہوتا ہے اور اسی تصور میں گھوم رہی ہوتی ہے. میرا بچہ یہ کر رہا ہوگا، یہ کر رہا ہوگا، یہ کر رہا ہوگا، اب اٹھ رہا ہوگا، اب بیٹھ رہا ہوگا، اور میرے شوہر یہ ہوگا. جب محبت ہوتی ہے تو پھر وہ محبت دل میں، اس کے لیے اٹھانا نہیں پڑتی تسبیح، اس کے لیے تسبیح نہیں اٹھانی پڑتی. وہ محبت دل کے اندر رچ بس جاتی ہے. ہاں، پھر اس کے لیے تصور اسی میں ہے. بیٹھا رہوں تصورے جانا کیے ہوئے، اس کے اندر تصور ہوتا ہے. میرا رب کہتا ہے کہ بیٹے سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں، بیٹی سے زیادہ، ماں سے زیادہ، شوہر سے زیادہ، اپنی محبت اور محبوب سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں. نہ میں اس قابل ہوں. ساری محبتیں ختم ہو جائیں گی، سارے رشتے ٹوٹ اور جدا ہو جائیں گے، پر ایک رشتہ باقی رہے گا، وہ میں ہی میں ہوں.
اپنی نماز میں چلو کوئی بات نہیں، نماز کے باہر مجھے بھول جاتا ہے، نماز میں تو مجھے سجا لے، میرے اپنے دل میں نماز میں تو مجھے سجا لے، نماز میں تو مجھے بچا لے، جب سب جگہ تو نے مجھے چھوڑا، پر نماز میں خشوع، نماز کا خشوع. پھر نماز کا جب خشوع ہوتا ہے پھر دو مصلے ایسے بچھاتا ہے، پھر ایسے کہتا ہے اور اللہ کر دیتا ہے. پھر نماز کا جب خشوع ہوتا ہے پھر نماز کے لیے سجدے دیتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ باتوں کو اسی وقت سمیٹ کا نظام اس کے موافق بنا دیتا ہے. جب نماز میں خشوع ہوتا ہے پھر اللہ کے سامنے فریادی بن کے مریضوں کا علاج کروا لیتا ہے، پھر اللہ کے سامنے فریادی بن کے قرضوں کے حالات کی خلاصی کرا لیتا ہے اور پھر قیدیوں کو چھڑوا لیتا ہے، پھر قاتلوں کو بچا لیتا ہے اور ان کو معافیاں دلوا دیتا ہے. اور ایسے بھی انداز ہیں کہ قاتل ہوتا ہے آپس میں صلح کرا کے ایک دوسرے سے معاف کر کے قاتل کو توبہ کرا دیتا ہے، پتہ نہیں کیا فیصلے کروا لیتا ہے، کائنات کے آندھیاں رکوا دیتا ہے، پھر وہ چکیاں چلوا دیتا ہے اور پھر زلزلے ختم کروا دیتا ہے، لاوے زمین کے اندر دے دیتا ہے، پھر وہ نماز کے ذریعے سورج کو رکوا دیتا ہے، پھر نظام اس کے موافق ہوتا ہے اس وقت جب نماز کا خشوع ہوتا ہے. یہ رمضان مشق ہے، آدھے روزے گزر گئے تقریباً، یہ نماز مشق ہے، اس پہ آج کے بعد مشق کرنی ہے. بقیہ روزوں میں وہ فرض نمازیں، وہ سنت نمازیں، وہ نفل نمازیں، وہ موقدہ غیر موقع، اور ہر سجدے پہ محنت، ہر رکوع پہ محنت، ہر قیام پہ محنت، ہر اللہ اکبر پہ محنت، بس محنت. لیکن دوسروں کی نماز پہ ہم نے پابندیاں، اپنی نظریں نہیں اپنی نماز پہ، ورنہ دوسروں کے عیب دیکھنے میں لگ جائیں گے. ایمان اگر کامل چاہیے اور فلاح والا مومن ہے تو اس کی پہلی شرط نماز ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اعراض کرنے والا. لغو نماز پڑھنے کے بعد لغو چیزیں، آنکھوں کی لغویات، آنکھوں کی خیانت، زبان کی خیانت، شرمگاہ کی خیانت، ہاتھوں کی خیانت، رزق کی خیانت اور تنہائیوں کی خیانت. پھر وہ شخص ہوتا ہے جو ان سے ہٹ جاتا ہے، وہ موبائل کے اندر کی خیانت ہے اور موبائل کے باہر کی خیانت ہے. مومن ہے تو پھر خیانت نہ کر، لغو سے بچ. وہ موبائل کے نام پہ ہے، وہ موبائل کی سکرین کے نام پہ ہے، وہ نیٹ کے نام پہ ہے، وہ تنہائیوں کے نام پہ ہے، وہ رزق کے نام پہ ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا انہوں نے آج تک اپنا رزق پاک کرنے کا سوچا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں رزق پاک کرنا چاہیے، پھر کہتے ہیں کہ یہ ضرورتیں کیسے پیدا ہوگی، جبکہ وہ ضرورتیں نہیں ہوتی، وہ خواہشیں ہوتی ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہم یہ چھوڑ سکتے ہیں، رزق پاک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو کتنے لوگ آ کے ملتے ہیں کہ ہاتھ بہت تنگ ہو رہا ہے، کہ جب سے ہم نے صرف تنخواہ پہ گزارا ہاتھ بہت تنگ ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہمیں زندگی کا چین ملا ہے، کوئی حرج نہیں، ہماری یہ چیزیں نہیں، یہ چیز، بہت ساری چیزیں وہ کہتے ہیں ہم نے بیچ دی ہیں جن پہ بہت زیادہ اخراجات تھے، کر دیا ہے. ہاتھ تنگ ہے، دل تنگ نہیں ہے، زندگی تنگ نہیں ہے، سانسیں تنگ نہیں ہیں، نیندیں تنگ نہیں ہیں، خوشیاں تنگ نہیں ہیں، مسرتیں تنگ نہیں ہیں، ہاتھ تنگ ہے. جس نے رزق کو اپنی لغو سے ہٹا دیا، رزق کا لغو، جس نے اپنی راتوں کو، جس نے اپنے دن کو، جس نے اپنی صبح کو، جس نے اپنی شاموں کو پاکیزہ کر لیا. میرا اللہ کہتا ہے وہ مومن میرا مومن ہے، وہ مومن وہ ہے جو فلاح پا جائے گا، جو کامیاب ہو جائے گا اور کائنات کا کامیاب انسان بن جائے گا، وہ میرا مومن ہے. کیا عجیب بات ہے.
آج کی اس قرآن پاک کی آیت نے تو ہمیں زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ دے دیا ہے. عجیب. تھوڑا سا اگر قرآن پاک پہ دھیان دیں، قرآن تو ایسے گھلتا چلا جاتا ہے اندر، اور اندر ایسے جو ہے اور ایک ایک لفظ اس کا ایسے مصری کی طرح کھل جاتا ہے، پتاشے کی طرح کھل جاتا ہے، شہد کی طرح کھل جاتا ہے، اس کا مٹھاس، اس کی خوشبو. اپنی زندگی کی لغو بیٹھ کے لسٹ بنائیں، اپنے آپ کا احساس لسٹ بنائیں کہ حکیم طارق تیری زندگی میں کتنی لغویات ہیں، فضولیات ہیں، کہاں کہاں تو خیانت کرتا ہے، نظروں کے نام پہ، رزق کے نام پہ، کس نام سے تو خیانت کرتا ہے. لسٹ بنائیں، پھر اس لسٹ کو سامنے رکھ کے اس پہ محنت کریں اور دعا کریں. دو چیزیں، ایک محنت اور ایک دعا. ایک محنت اور ایک دعا. ایک محنت اور ایک دعا. اگر وہ لسٹ ہمارے سامنے نہیں ہوگی، پھر ساری دنیا کے عیب سامنے ہوں گے، بادشاہ کے عیب سامنے ہوں گے، مختلف فرقوں کے عیب سامنے ہوں گے، مختلف زبانوں کے عیب سامنے ہوں گے، مختلف نسلوں کے عیب سامنے ہوں گے. پھر کبھی پٹھان پہ مذاق کریں گے، کبھی سندھی پہ مذاق کریں گے، کبھی پنجابی میں مذاق کریں گے، اور کبھی بلوچی میں مذاق کریں گے. پھر عیب سامنے ہوں گے، پڑی اپنے عیبوں پہ جو نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کی کہ پل میں سنگ در کعبہ سے بھی اصنام تراشے. تو کون ہے، کیا ہے تیرا دعوے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. وہ لسٹ سامنے ہوگی اور اس میں سے نشان لگاتا جائے گا. الحمدللہ میں اس سے کلیئر ہو گیا، الحمدللہ میں اس سے کلیئر ہو گیا، الحمدللہ میں اس سے صاف ہو گیا. یہ میرے رب کا مطلوب مومن ہے. میرا رب کہتا ہے اس مومن کو میں چاہتا ہوں، یہ مومن مجھے چاہتا ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میں اس سے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور یہ کامیاب مومن ہے، کامیاب مومن ہے. ہمارے ہاں ایک ماسی ہوتی تھی، ماسی مختو کہتے تھے، نام مختار مائی تھا، مختو کہتے تھے. اس کا شوہر جو تھا وہ اس کو کہتا تھا دودھ میں پانی ملا، اور بعد گلی میں جا کے کہتا تھا قسم اٹھا کہ مولا حسین کے خون کی قسم ہے. وہ یہ قسم اٹھاتا تھا کہ میں نے پانی نہیں ملایا، اور باقی اس نے نہیں ملایا. جو قسم اٹھاتا تھا وہ مولا حسین کے خون کی قسم اٹھاتا تھا. پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں ناجائز ہے، وہ تو علماء بتائیں گے، پر وہ اٹھاتا تھا کہ میں نے پانی نہیں ملایا. اس نے نہیں ملایا تو اس کی بیوی نہیں ملایا تھا، ماسی مختو نے ملایا تھا. جب نماز بہترین ہوگی، نماز بہترین ہوگی، پھر یہ احتیاطیں ہونا شروع ہو جائیں گی. میں کراچی میں ابھی کورنگی میں ایک فیکٹری میں میں گیا تو میں نے جمعہ پڑھنا تھا دارالعلوم میں. تو انہوں نے کہ جی ہماری فیکٹری ذرا دعا کر دیجیے. کچھ منٹ باقی تھے، کچھ دیر تھی ابھی. اس فیکٹری کا وزٹ کر رہا تھا، تقریباً 200-250 وہاں ورکرز تھے جو کام کرتے تھے، مشینیں چل رہی تھی مسلسل. تو میں ان سے دیکھا تو میں نے کہا آپ کی سب سے مہنگی مشین کون سی ہے، وہاں لے چلیں مجھے. 1 کروڑ روپے کی ایک مہنگی مشین تھی. وہاں اندر گیا تو بندہ سو رہا تھا. ہم نے دروازہ کھولا تو اس کا بندہ سو رہا تھا. ایک دم اٹھا، مالک بھی ساتھ تھا، میں بھی ساتھ تھا. تو جو فیکٹری کا بڑا تھا یعنی جی ایم نگران، وہ کہنے لگا ہمارے ہاں یہ ایک اصطلاح ہے، ہمارے ہاں یہاں اصطلاح ہے ہسپتال جانا ہے، یعنی جو تو خیانت کرے گا، جو تو دھوکہ دے گا، جو تو فریب کرے گا پیسے میں، رزق میں، وہ تیرا ہسپتالوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، نقصانوں میں، دکھوں میں، مسائل میں، مشکلات میں، الجھنوں میں لگے گا. تو ہمارے ہاں یہ اصطلاح ہے ہسپتال جانا. ہم بیٹھ کے لکھیں کہ ہماری رزق میں کہاں کہاں کھوٹ ہے، میرے رزق میں کہاں کہاں کھوٹ ہے، میں لکھوں بیٹھ کے. الحمدللہ میں نے اپنی دواؤں کی تاثیر تعارف کا باقاعدہ آڈٹ کروایا. کہ مثلا میری ایک دوا ہے
اس کے میں نے یہ فائدے لکھے ہیں اور اس کے یہ اجزاء ہیں، کیا اس کے اندر یہ فائدے ہیں بھی صحیح؟ یا جیسے لکھا ہوا ہے کہ فلاں تیل ہے 3 ہفتوں میں 5 فٹ بال لمبے کر دیتا ہے، مائی سے بھی لمبے بال، جبکہ وہ ہوتے نہیں۔ اگر کسی دوا کا وہ فائدہ لکھ دیا جائے جو ہو نہ، اس کی وجہ سے دوا بک جائے، وہ رزق کا کیا بنے گا؟ ایک یہ ہے کہ اس کا فائدہ ٹھیک لکھا جائے، کسی کو شفا مطلوب نہیں، رب کو نہ ملے اور بات ہے، لیکن تو اس کا فائدہ ٹھیک لکھ رہا۔ دیسی گھی سے بنی تیار شدہ مٹھائیاں، کیا اس میں دیسی گھی ہوتا ہے؟ حکیم طارق اگر لکھتا ہے کہ میری دوا کے اندر یہ فائدے ہیں، اگر یہ فائدے ہیں اور اس کے اندر وہ فائدے نہیں ہیں اور اس نے لکھ دیا اس لیے کہ بک جائے، اس کے رزق کا کیا بنے گا؟ میں اپنے رزق پہ نظر رکھوں، لغو ہے، میں اپنی نظر پہ نظر رکھوں، میں اپنے دل کے جذبوں پہ نظر رکھوں، میں اپنی تنہائیوں پہ نظر رکھوں، اپنی زندگی سے جتنی بھی لغویات ہیں وہ نکالوں، اس کی لسٹ بناؤں خود۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احتساب کر لے اس سے پہلے کہ تیرا احتساب ہو، حساب کر لے اس سے پہلے کہ تیرا حساب ہو۔ اگلی چیز کیا ہے یہ؟ والذین هم بالزکاۃ فاعلون، جو زکات دینے میں ایکٹیو ہو۔ ہاں، ہائے عباسی خاندان میں ایک صاحب تھے، بہت بڑا علم رکھتے تھے، بہت بڑا علم رکھتے تھے، وقت کے بڑے مفتی عالم تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ بادشاہ کے قریب رہے، دولت، ہیرے جواہرات، جائیدادیں، جاگیریں بہت مل گئیں اور دولت کے انبار تھے۔ اب اس پہ زکات ہے، 11 مہینے اپنے پاس رکھتے، جب 11 مہینے گزرتے اپنی بیوی کو گفٹ کر دیتے۔ اب جب ان کا مال رہا ہی نہیں تو زکات کیسی؟ بیوی 11 مہینے اپنے پاس رکھتی، جب زکات پڑنے کا وقت آتا وہ شوہر کو گفٹ کر دیتی۔ آپ سمجھ رہے؟ گر لڑایا، کام چلتا رہا، انجام یہ ہوا کہ دین سے مرتد ہو کے مر گیا۔ دولت تو بچ گئی، دولت ایمانی نہ بچی، اور وہ دولت کسی کے کام نہ آئی، اڑ گئی، ختم ہو گئی، ہواؤں میں تحلیل ہو گئی۔ کیسا خوش قسمت انسان ہے جو علماء سے پوچھ کے زکات دے، نکالے، اور پوچھ کے زکات دے۔ کپڑا لٹکانے والے، ہاں، سڑک پہ، چوراہوں پہ، ان کو زکات دے دی، اپنا نقصان کر دیا۔ کیسا خوش قسمت انسان ہے جو اپنی زکات، کتنے ایسے ہیں جو زکات دینے والے ہوتے ہیں وہ لینے والے بن چکے ہوتے ہیں، ان کی نسلوں میں پھر جو کچھ ملتا ہے، حالانکہ وہ زکات خود دینے والا تھا، اور وہ لوگوں کے سامنے سائل بنا ہوا ہے، چال سے یا حال سے یا ڈھال سے یا کال سے یا اپنے لباس سے یا اپنے انداز سے۔ یہاں ریواز گارڈن ہے، لاہور ریواز گارڈن، میں نے ایک مسجد کے خادم کو دیکھا، وہ ایک جوتی اور پہنتا ہے، ایک جوتی اور پہنتا ہے، سردیوں میں چولے کے اوپر چولا پہن لیتا ہے، رنگین چولا، تاکہ نظر آئے یہ بھی کپڑے نہیں ہیں، شلوار پرانی پھٹی ہوئی، اور اس کی پراپرٹی کا مجھے پتہ ہے۔ سوال کس انداز سے ہوتا ہے؟ کبھی چال سے، کبھی حال سے، کبھی کال سے، کبھی انداز سے، لیکن ان کی نسلیں نہیں بچتی، وہ رزق نہیں بچتا، اور وہ کہاں لگتا ہے؟ خوش قسمت انسان ہے جس کو رب زکات کی توفیق دیتے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک شخص کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے اور وہ سو رہے تھے، چور آیا اور وہ 1.5 آنے کا، کوئی 2 آنے کا، 4 آنے کا تالا تھا، اس کو توڑنے لگا، اس شخص کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اٹھ کے کہا کہ بھیا اس کو توڑنا ہے تو توڑ لے، میں نے سب کی زکات دی ہوئی ہے، بھاجی امانتیں ہیں، اور وہ بالکل ڈھیٹ چور تھا،
उसे पता चल गया मालिक उठ गया है, वो फिर भी तोड़ता रहा, वो सो गया। हाय 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 हाय, वो सो गया, सारी रात तोड़ता रहा, ताला ना तोड़ा, उठ के सुबह पांव पड़ गया कि आप तौबा कराते हैं। वजह क्या है? उसने कहा मैंने ज़कात दी है और पूरी दी है। और मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे ज़कात पूरी निकाल, दिल्ली के चांदनी चौक पे अपना सामान सारा रख, अपनी बेटियों समेत खुद खड़ा हो जा, तुझे कोई उंगली लगा के आके मेरा गिरेबान पकड़ ले, ज़कात पहले पूरी निकाल। गिन के, पूछ पूछ के। हमारे वहां जिम्मेदार था, आंख का थोड़ा सा मसला हुआ, फिर आंख बनवाने के लिए डॉक्टर के पास गया, उसने ड्रॉप दे दिए, मसला ना सही हुआ, फिर दूसरे डॉक्टर के पास, तीसरे डॉक्टर के पास, कहने लगा मेरा 12 लाख आंख पे लग गया। साथ एक बंदा बैठा हुआ था, कहने लगा मलिक साहब मैं आपको कहता था उशर पूरा निकालें, इतनी जमीनें आपकी हैं और पहाड़ों के पहाड़ गंदम के और कपास के होते हैं, कह रहे निकालता तो हूं, इन मौलवियों को उठा के देता हूं। कहने लगे ये कोई उशर नहीं होता, उशर तोल के होता है, जब तू उशर निकालेगा जमीन में अल्लाह कीड़े कहां से आते हैं और जमीन कहां से फलती और फूलती है। अंतुम तज़रऊनहु हम नहनुस, क्या तुम ज़राअत करते हो? दीवानो, वो तो हम डालते हैं उसके अंदर बरकत जमीन में। जब से जरी बैंक, वन विंडो, ये निजाम अल्लाह ने जमीन की बरकत उठा ली। तोल के थे तो उशर और ज़कात। तोल के। मैं उस दिन कागजात बैठा देख रहा था, भाई सही कर रहे थे, मेरे परदादा की 1918 में एक जमीन की रजिस्ट्री है और एक 1800 पता नहीं कितने में जमीनों की रजिस्ट्री है। और भाई मुझे कहने लगा कि हमारी 4-5 नस्लों से आज तक जमीन नहीं बिकी और खरीदी गई है, बाग बढ़े हैं, रकबा बढ़ा है। और मैं समझता हूं कि इसमें हमारा कमाल नहीं, ज़कात पूरी और उशर पूरा। तोल के, पूछ के, परख के, तोल के, पूछ के, परख के, निकाली भी और आगे देना भी तोल के, पूछ के, परख के। जब ये 3 अमल होंगे, सुन लें, पहला अमल नमाज, दूसरा अमल लग़वियात से, लग़वियात रिस्क की या जिंदगी की या तन्हाइयों की या मोबाइल की या नेट की, और तीसरा अमल ज़कात। तो चौथा फिर क्या है? हाँ, लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। मौलाना ममलूक अली साहब के बेटे थे मौलाना याकूब साहब, बड़े अल्लाह वाले थे। फरमाने लगे एक रईस ने मुझे खाना ला के दिया, 1 महीना तक मेरे दिल में आए कि मैं बदकारी करूं। उस खाने के बाद, उस खाने के बाद, और मैंने अल्लाह से माफी मांगता रहा, तौबा करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। फुरूजिहिम, अपनी शर्मगाहों, चौथी जगह पे जाके अल्लाह ने शर्मगाहों को बयान किया है। मालूम हुआ शर्मगाह को बचाने के लिए ये 3 रास्ते हैं, 3 मंजिलें हैं, और शर्मगाह के अंदर से पर्दे हटाने के लिए इन 3 चीजों में गफलतें होती हैं। पहली नमाज में, दूसरी लग़वियात में और तीसरी ज़कात में, यानी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने में। और इन 3 चीजों के जरिए से हम निजाम बचा सकते हैं और नस्लों को बचा सकते हैं और खुद बच सकते हैं। कुरान नुक्ते हैं, नुक्ते बयान करता है, कुरान के हर नुक्ते में कायनात है। रमजान की इन सादत मंद सातों में, इन करीम सातों में अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करें। मेहनत भी, मांगना भी, मेहनत भी, मांगना भी, मेहनत भी, मांगना भी। कि मौला मेरी दुआ भी बस तेरी ही हुक्म की मुंतजर है। मौला मैं मखलूक हूं और मेरी दुआ मखलूक है और मेरे बोल मखलूक हैं। आका तू खालिक, तेरा अमर खालिक, तू चाहे पल में हो जाए। मेहनत करूंगा लेकिन फिर भी मेहनत तेरे हुक्म की मोहताज है। इस पे मेहनत करनी है, मैंने भी, आपने भी। इस पे जान मारनी है, कोशिश करनी है।
لیکن جان مارتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے ہماری اعتراض کی طنز کی نظر کسی پہ نہ پڑے۔ اگر کوئی ان 3 چیزوں میں مبتلا ہے، طنز کی نظر نہ پڑے۔ فرمایا 3 بندے جو ہیں وہ 3 بندے حساب بھی لے سکتے ہیں، ڈانٹ بھی سکتے ہیں اور پکڑ بھی سکتے ہیں، ایک ماں باپ، ایک استاد اور ایک مرشد۔ ان کو حق ہے، ایک ماں باپ، ایک استاد اور ایک مرشد۔ میرے دوستو، زندگی مختصر ہے، زندگی مختصر ہے۔ آگے بھی اس آیت میں، آگے پڑھیں آیت، ہائے ہائے، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم۔ پھر آگے انسان کی زندگی میں امانتیں اور وعدہ خلافیاں اور پھر اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اخلاق کا پھر یہ بندہ مینار بن جاتا ہے روشنی کا، اور اس کے ذریعے سے امت کو روشنیاں ملتی ہیں، اور کام شروع ہوتا ہے سب سے پہلے نماز سے، لغویات موبائل کی، نیٹ کی، تنہائیوں کی اور مال اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے سے۔ یہ زندگی کا ایک عکس ہے، ایک عکس ہے۔ مجھے میرے ایک ساتھی کہنے لگا، اپنے ابا جی کو زبردستی میں نے زندگی میں پہلی دفعہ عشر دلوایا لاہور کا پرانا آ رہی، لاہور کا ابا جی نے عشر دیا، کتنی بڑی بات ہے۔ اپنی زندگی کو ان راہوں پہ چلاتے چلاتے معاشرے کے لیے پرامن بنتے بنتے، معاشرے کے لیے خیر کا نمائندہ رہبر بنتے بنتے، اور معاشرے کو میری ذات سے نفع پہنچے، بس یہ زندگی ہے میرے مدینے والی کی مطلوب، محبوب اور اللہ کی سب سے زیادہ مرغوب۔ یہ زندگی ہے۔ قرآن ہم سے یہ چاہتا ہے، اور تراویح اور رمضان یہ چاہتا ہے۔ اور بتاؤں، رمضان میں یہ 3 ہی چیزوں موجود ہیں جو میں نے آج بیان کی ہیں۔ نماز کا خشوع رمضان میں مل سکتا ہے، روزے کے نام پہ لغویات اللہ چھڑوا دیتا ہے، اس کی مشقیں رمضان میں مل سکتی ہیں، اور زکوٰۃ اگر اللہ توفیق دے تو رمضان میں ہو سکتی ہے۔ تینوں چیزوں کی مشق رمضان میں موجود ہے۔ نماز کا خشوع، مسلسل مشق، لغویات روزہ ہے، نظروں کا بھی، زبان کا بھی، شرمگاہ کا بھی، اپنے جذبات کا بھی، اور رزق حلال کا بھی، اپنی کیفیات کا بھی، موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے میرا روزہ ہے، اور اس کی مشق ہو سکتی ہے، اور رمضان کے بعد بھی یہ مشق قائم رہے گی انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز، اللہ کی راہوں میں مال خرچ کرنا۔ رمضان میں ان تینوں چیزوں پہ مشق کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور یہ تینوں چیزیں پانی ہیں رمضان میں، اور یہ موقع ہے، اللہ نے پرائم چانس دیا ہے، بہترین موقع دیا ہے رمضان۔ اس موقع پہ ہم نے کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کریں گے نا؟ کریں گے کوشش؟ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 آمین، بحرمت سید الابرار والمرسلین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ذرا بیٹھے رہیے، تھوڑے سے اعلانات ہیں، آپ اس پہ توجہ فرمائیں گے۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات بار بار کی جاتی ہے، آپ حضرات کی خدمت میں ایک حضرات بھائی تشریف رکھیں، صرف 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، صرف 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں۔ آپ اٹھیں گے نا تو سارے اٹھنا شروع ہو جائیں گے، صرف قربانی تھوڑی سی کر لیں کہ آپ باہر نہ جائیں۔ ابھی ہمارے ایک جوان جو ہے وہ باہر گیا، یہاں اس سے موبائل بھی خنجر کے ذریعے لے لیا گیا، اور 12,000 روپے، 12,000۔ اللہ کی فضل سے ہمارے علاقے میں
مجھے اتنا عرصہ ہو گیا کوئی چوری گن پوائنٹ ڈاکے وغیرہ اللہ نے حفاظت فرمائی ہے. میں نے وہ ہمارے پولیس والے ہیں آتے ہیں یہاں وہ کہتے جی عید کے قریب دنوں میں یہ وارداتیں ہوتی ہیں. رشوت کا بازار بھی گرم ہوتا ہے اور یہ وارداتیں بھی ہوتی ہیں. اکیلے نہ جائیں اور نہ جائیں, اکیلے نہ جائیں اور نہ جائیں, میری درخواست ہے بالکل نہ جائیں. اپنی ضروریات کو دبائیں, اپنی خواہشات ضروریات کو دبائیں. میں جس وقت ہی قرآن پاک پڑھتا تھا, حافظ نہیں ہوں, قرآن پڑھنے جاتا تھا تو پیشاب آتا نہیں تھا, ایسے ایسے کر کے کہتے تھے استاد جی میں ابھی نکلا. اچھا بعض بچوں کا باقی ہو رہا تھا, نکل رہا ہوتا تھا, وہ پھر چٹائی بھر دیتے تھے. استاد سمجھتا تھا شاید چل جا کر کے آ. تو اپنی خواہشات اپنی ضروریات دبائیں تب بات بنے گی. جب تک اپنی خواہشات اپنی ضروریات دبائیں گے تب بات بنے گی. باہر نہ جائیں, نقصان ہے, مال کا بھی, رزق کا بھی, صحت کا بھی, چیزوں کا نقصان ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہاں آ کے بھی اگر فرض نمازوں میں غفلت ہوئی بتائیں اور کہاں ہوگی. بس میں آپ سے منت کروں گا اور یہ سوال آپ سے کروں گا, یہاں آ کے بھی فرض نمازوں سے غفلت ہوئی اور تکبیر اولا سے غفلت ہوئی, اور رمضان میں جو یہاں نہیں رہتے یہاں تشریف لائے ہیں تراویح کے لیے ان سے بھی درخواست ہے, اور میں اپنے آپ سے بھی عرض کروں گا کہ اگر فرض نمازوں سے اور تکبیر اولا سے غفلت ہوئی رمضان میں پھر کب ہوگی. اور جو حضرات جنہوں نے خدمت کے جس شعبے کے لیے نام لکھوایا ہے اس میں تھوڑی سی غفلت ہو رہی ہے, مجمع بڑھ رہا ہے, ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں, خدمت والے تھوڑی سی ہمت اور بڑھا دیں. اتنا وقت گزر گیا ہے اور اتنا اللہ نے آپ کے سعادت مندی کا ہار پہنایا ہے, تھوڑی سی ہمت سعادت اور کریں, اللہ آپ کو عزتیں ترقی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. جو حضرات تشریف لے جانا چاہیں وہ تشریف لے جائیں, باقی حضرات ضرور قریب تشریف لائیں جو یہاں قیام کرنے والے ہیں. قیام کرنے والے حضرات کوئی بھی نہ باہر جائے, ذرا ضرور تشریف قریب لائیں. قیام کرنے والے حضرات ضرور قریب تشریف لائیں. ہاں جی, خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل خیریت سے, ناراض تو نہیں. یعنی جو راضی نہ ہو راضی کے آگے اگر نہ لکھ دیں وہ ناراض ہوتا ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا پشتو مشکل ہے, میں نے کہا بالکل آسان ہے, روٹی کیوں بڑی لگا دو, روٹے بن جائے گی, یہ پشتو بن جائے گی. روٹی ہے نا, اس کے آگے بڑی لگا دو, روٹی روٹے. کراچی ہے چھوٹی ہے, اس کے آگے بڑی ہے لگا کراچے. بھائی پشتو اور کون سی مشکل ہے. دیکھا رہا دیکھا. ہاں جی, کون پشتو والے بیٹھے ہاتھ کھڑا کریں. دیکھو یہ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں پشتو والے. چھوٹی یہ کراچی کے ساتھ ساتھ ہے, بڑی ہے لگا تو کراچے بن جائے گا. بس پشتو کون سی مشکل ہے. کہنے لگا جی ڈبے میں پتھر ڈال کے یوں یوں گھماؤ تو جو آواز نکلے اس کا نام پشتو. میں کہا نہیں, پشتو بالکل آسان ہے, بالکل آسان ہے. اچھا جی, کوئی بات سنائیں, کوئی حال سنائیں. ہاں جی.
ان کے بچاؤ کے لیے بھی اور ہمارے اپنے بچاؤ کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے. تو یہ بات مجھے اس نے کلک کیا. میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں, ایم فل کر چکا ہوں, پی ایچ ڈی کے لیے انرول ہونا چاہ رہا ہوں. تو میں نے کہا سوچنا شروع کیا کہ اپنے آباء و اجداد کو میں کیا پڑھ کے ان کو بھیجوں کہ ان کا بھی بچاؤ ہو اور میرا بھی ہو. پھر آپ کے رسالے میں مجھے ایک وظیفہ ملا, اس میں حدیث کا بھی ریفرنس دیا ہوا تھا کہ اگر 70,000 دفعہ کوئی کلمہ پڑھ کے اپنے کسی بھی عزیز کو بھیجے جس کا انتقال ہو چکا ہو تو اس کی مغفرت کا بہانہ اللہ بنا دیتے ہیں. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ روزے کے ساتھ 70,000 دفعہ کون پڑھے, میرا تو حلق ہی خشک ہو جائے گا, تو بہت مشکل ہے. پھر ایک بات ذہن میں آئی کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ایک نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیتے ہیں. اس بات نے تھوڑا سا حوصلہ دیا, تو میں نے کہا چلو 1000 دفعہ پڑھ کے نا سب کو بھیجتا ہوں. تو پھر میرے والد صاحب کا پچھلے رمضان کے بعد عید کے موقع پہ انتقال ہوا تھا, ابھی سال پورا نہیں ہوا. ان کو 1000 دفعہ پڑھ کے بھیجا, 1000 دفعہ والدہ کو پڑھ کے بھیجا. اب دل میں بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کچھ دکھائیں گے, کوئی بات سامنے آئے گی, کوئی خواب میں بات سامنے آئے گی. حضرت نے فرمایا ہے کہ متاثرین کو فائدہ ہوتا ہے. تو میں یہاں سے اسی سنڈے, کل آپ نے چونکہ اسٹوڈنٹس کو ٹائم دیا تھا ورنہ میں کل یہی بات بتاتا یہاں پہ. سنڈے کو جب میں یہاں سے رات قیام کرنے کے بعد گھر گیا, وہاں فلیٹ پہ آرام کے لیے نماز پڑھ کے والدہ کو 1000 وہ ہدیہ کیا اور جا کے لیٹا ہی ہوں جیسے ہی, تو پنکھا فل سپیڈ پہ چل رہا تھا اوپر, میں نیچے اکیلا لیٹا ہوا تھا. پنکھا اوپر سے میرے اوپر آ کے گرا ہے اور اس کی مشین والا حصہ میری تھائز پہ, یہ پٹ جسے پنجابی میں کہتے ہیں, اس کے اوپر گرا اور اس کا پر سیدھا میرے یہاں آ کے چہرے پہ گال پہ لگا. اب میں اسی حیرت میں ہی تھا کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے. پنکھے کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھا اور پھر اس کے بعد نیچے اتر کے جب پنکھے کو ہاتھ لگایا تو پنکھا اتنا گرم تھا کہ وہ ہاتھ نہیں لگانے دے رہا تھا. اور میں حیرت میں تھا کہ یہ میری تھائز پہ جب پڑا ہوا تھا تو گرم چیز تو فوراً جھلسا دیتی ہے, تو مجھے کوئی گرمی محسوس نہیں ہوئی. اور یہی پنکھے کے پر جو میرے گال پہ پڑے تھے, ترچھے پڑ جاتے تو چہرہ خراب ہو جاتا, گردن قریب تھی گردن پہ لگ جاتا تو وہ نقصان ہو جاتا, مشین کا حصہ جو تھائز پہ گرا ہے اگر مسانے پہ گرتا تو وہ فارغ ہو جاتا. تو بس مجھے وہ یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ جن کو آپ ہدیہ کرتے ہو ان کا بھی بچاؤ کرتے ہیں اور کرنے والا بھی اس سے محروم نہیں کرتا. آپ نے بتایا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے دنیا و آخرت میں, آپ سے راضی ہو اور آپ اللہ سے راضی ہو جائیں. ویسے بھی یہ ہے کہ جو 70,000 کلمہ مرنے کے بعد کے نظام کا معاملہ ٹھیک کرا سکتا ہے, ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں, وہ 70,000 کلمہ مرنے سے پہلے کا نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتا. اچھا, مرنے کے بعد کی زندگی کروڑوں اربوں خربوں سال کی ابداً ابدا کی ہے, اور مرنے سے پہلے کی زندگی 50 60 70 80 سال کی کم و بیش. تو جو مرنے کے بعد کے نظام کو ٹھیک کرا سکتا ہے, کیا مرنے سے پہلے کا نظام کو ٹھیک نہیں کرا سکتا؟ دیکھیں, یہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم مریض ہیں, دور سے آئے ہیں, نہ تذکرہ کیجیے گا, میں اس کام کے لیے علیحدہ بیٹھتا ہوں. یہاں ہمارے پھر جو رمضان گزارنے والے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے. ہر کام کے لیے میں علیحدہ بیٹھتا ہوں اور یہ ہر دفعہ عرض کرتا ہوں جو یہ رمضان گزارنے والے بے شمار لوگ ہیں, ان کا حق مارا جاتا ہے. اور کوئی سوال؟ ہاں جی. حارث صاحب جی, میں حارث صاحب بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں رمضان کے قیام کے لیے آیا ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے ذہنی ڈپریشن ہے, بی پی بہت زیادہ تیز ہوتا ہے, 7-8 سال ہو گیا. ہر آپ کو دیکھیں, آپ کو میں بتا چکا ہوں, آپ نے پہلے بھی یہ تذکرہ کیا تھا, آپ کو بتایا ہے کہ آپ یہاں قیام کریں, اعمال کریں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو تو بتا چکا ہوں, آپ تشریف رکھیں. اور کوئی بتائیں جی. سر میں یہاں پہ مقیم ہوں حضرت صاحب, میرے ساتھی بھی 2 تھے, تو میں ابھی ان کو اسٹیشن تک چھوڑنے گیا تھا, وہ گھر چلے گئے ہیں. تو افطاری کا وقت ہو گیا تھا, میں نے ایک لاہور کی فیمس مسجد ہے, میں نے وہاں پہ افطاری کی. میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی رکھی جو کافی مطلب ان کی کوالٹیز تھی, کافی اچھی چیزیں تھی. لیکن ہم تینوں ایک دوسرے کی صورتوں کو دیکھ رہے تھے کہ جتنے پروٹوکول سے اور جتنی
हिम्मत से, मतलब प्यार से, मोहब्बत से, तशरीफ से जितनी हमें यहाँ अफ्तारी दी जाती है, हम उसको देख रहे थे बार बार कि ये चीज हमने कहीं भी नहीं देखी। ये चीज हमें यहाँ पे मिली है और अल्हम्दुलिल्लाह मिली है। अल्लाह कबूल करे। जी आप ऐसे बयान कीजिए। जी मुझे बयान कीजिए। अब देखें, अब दुआ करूंगा। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं लोगों को, अगर आपने मजमे को, इसका मतलब है मैं सवाल जवाब फिर बंद कर दूं। देखिए, अगर लोग इकट्ठे होकर यहां आएंगे और कहेंगे कि हमें टाइम दे दें, तो मैं सवाल जवाब बंद कर देता हूं। ठीक है, सवाल जवाब बंद है, तशरीफ रखें आप। अब देखिए, मैं आप हजरात के लिए सवाल जवाब करना चाहता हूं। यहां लोग ऐसे आ जाते हैं। अब देखिए, बाबा जी पर्चा लेके बैठे हुए हैं, उधर वो बंदा बैठा हुआ है। यहां जो मुकीम हजरात हैं, उनका हक मैं कैसे अदा करूं? अब मुझे आप बता दें, मैं चुप करके बैठा हूं, बता मैं क्या करूं? जो यहां आप कयाम कर रहे हैं 24 घंटे, आपका हक है या नहीं है? बोले। एक बंदा अभी आया है और वो कहता है कि ये मेरा पर्चा है, ये मेरे घर का मसला, मेरे जादू का मसला, या मेरे मुकदमे का मसला, या मेरी बीमारी का मसला। मैं उसका हक अदा करूं? ये जो 24 घंटे से बेचारे बैठे हुए हैं, उनको बातें करूं? मुझे बताएं मैं क्या करूं? अगर उसकी बात नहीं सुनता, कहते हैं प्राउड है, मुतकब्बिर है, मगरूर है, गरीबों की नहीं सुनता, अमीरों की सुनता है। अब बोले मैं क्या करूं? बताएं। आप ही बोले फिर। इनको स्पीकर ने क्या कह रहे हैं? ये जो आपसे कुछ छोटे जो नायब हैं आपके, वो बैठते हैं इधर पिछले टाइम, तो इन लोगों को उधर ही भेजो। अच्छी बात है, बहुत अच्छा। इसलिए वो बिठाते हैं हम, वो हमारे मौलाना वहां बैठते हैं, माशाअल्लाह बड़े सलाहियत वाले हैं, काबिल हैं। उनको वहां इसलिए बिठाते हैं कि आप हजरात में जिनको कोई मसाइल हो, उनके पास तशरीफ ले जाएं और माशाअल्लाह वो सही रहबरी करते हैं। अच्छा जी, हमने एक सवाल मैंने आपसे अर्ज किया था, माँ बेटे से नाराज है, मियाँ बीवी से नाराज है, बहन भाई से नाराज है, घर टूटे हुए हैं। सिला रहमी को अल्लाह पाक ने पसंद फरमाया, और जो उनको जोड़ेगा अल्लाह उसको पसंद करता है। कोई आपस में मोहब्बत प्यार का, जोड़ का कोई वजीफा, कोई नक्श अगर आपके तजर्बे में हो और जिसे आपने आजमाया हो, तो वो जरूर बता। हाँ जी, एक मिनट, इस स्पीकर की जरूरत नहीं है। आप फरमा रहे हैं कि या लतीफों का वजीफा किसी को आपस में जो है नफरत को खत्म करने के लिए, झगड़े खत्म करने के लिए हर वक्त पढ़ते रहे तो इसका बहुत फायदा होता है। 3-4 दिन के बाद ये कहते हैं उसका नतीजा मिल जाता है कि घरेलू जिंदगी की नफरतें खत्म हो जाती हैं। ऐसे ना जी आप इसको स्पीकर दीजिए। आयात मुबारक है, सुम्मा कबज़नाहु इलैना क़ब्ज़न यसीरा। ये मोहब्बत के लिए बेइंतहा चीज है। जो मतलूब हो उसके आदाद निकाल के उसके आदाद के मुताबिक 21 दिन पढ़ो, फिर ये मैजिक लग जाएगा, मोहब्बत ऐसी होगी। मकसद ये है कि जो मियाँ बीवी की नफरत है या माँ बेटी की है, उसमें ये चीज बहुत मुफीद है। हाँ जी, और जी आप सूरत यासीन, सूरत मिल बगैर जबर मुश्क अंबर खान से और लिखने के बाद उसको पानी में डाल सूरत यासीन बगैर जबर जेर के, सूरत मुजम्मिल बगैर जबर जेर के लिखें। हाँ, मुश्क अंबर और खाले जाफरान से, मुश्क अंबर और जाफरान से लिखें। बशर्त ये लिखनी है अनार की कलम से हो।
اور اس کو پانی میں وہ دے اور گھر والے پیتے ہیں محبت پیدا ہو جائے گی. یہ جس پیے کے فوراً اثر ہوتا ہے. جی بہت اچھی بات اور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں یا طلاق مانگتی ہیں، سورۃ مزمل کا یہی عمل ہے کہ 84 سے 41 پتھر اٹھا لیں اور ہر ایک پتھر پہ سورۃ یاسین سورۃ مزمل پڑھنی ہے اور اس پہ دم کرنا ہے. اور جب 41 کے 41 دم کر لیں تو ایک لوہے کے ڈبے میں ان کو بند کر دیں اور جا کے کسی کنویں میں پھینک دیں. وہ بندہ ساری زندگی اس کو طلاق نہیں دے گا. ہاں جی، اور بتائیں گے. دیکھیں، آپ کا کوئی مشاہدہ ہمیں وہ بتائیں. نہیں، میری عرض ہے، آپ کا جذبہ سچا ہے. ہمیں تو وہ چیز چاہیے جو کسی کے مشاہدے میں آئی ہو. آپ کے مشاہدے میں آئی، آپ کے مشاہدے میں آئی، اور کس نے بتایا تھا بلا؟ آپ کے مشاہدے میں آئی. اچھا، اس میں آپ کا نام کیا ہے؟ محبوب احمد. آپ کا نام؟ ثناء اللہ. آپ کا نام؟ محمد نواز. جی آپ میاں بیوی کے لیے یا رب موسیٰ یا رب کلیم، گھریلو جھگڑوں کے لیے، میاں بیوی یا بہن بھائیوں کی نفرتوں کے لیے اس کو کثرت سے پڑھیں. بہت اچھا. آپ اللہ کا شفاعتی نام یا ودودوں کو اللہ کی رحمت کا تصور کر کے پڑھیں بکثرت. یا ودودوں کو بکثرت تصور کر کے پڑھیں. جی. بہت اچھا. تو کوئی بھی مسئلہ ہو، گھریلو جھگڑے ہوں یا میاں بیوی کے جھگڑے ہوں، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ پاک ختم کر دیتے ہیں. جی. جزاک اللہ. اور جن لوگوں کے ہاں مور 3 ٹکیاں اور اس کے قدرتی طور پہ گولائی میں ٹکی ہوتی ہے، اس کو کاٹ کے اور اس کو باریک باریک کاٹ کے اس کی رگڑائی کرے. اور پرانے سے پرانا گڑ جو کم از کم 2, 2.5, 3 سال پرانا ہو، اس میں اگر رگڑائی نہ ہو رہی ہے تو ایک قطرہ پانی ملاتے جائیں، رگڑائی کرتے جائیں، بشرط کہ 1.25 ماہ کا اس کو کھلا دے، انشاءاللہ بیٹا ہی پیدا ہوگا. جی بہت اچھا. تجربہ دار تو نام کے رکھ لے انشاءاللہ. جی میں آپ کا مائک ٹھیک نہیں ہے یا آپ کی سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، یہ آیت جو ہے نا میرے گھر میں کافی ٹینشن تھی. ہے جی آئی، آپ کا مائک ٹھیک نہیں ہے. مائک ٹھیک نہیں ہے. ہاں رینج نہیں آ رہی. اچھا چلے. یہ آیت جو ہے نا میں نے جب سے پڑھنا شروع کی، پہلے میرے گھر میں کافی جھگڑے ٹینشن رہتی تھی، بچوں کے ساتھ ماتا کا، میرے ساتھ میری بیوی کا، مطلب ایسے ہوتا رہتے تھے. اس کے پڑھنے کے میں نے تقریباً 3-4 ماہ مسلسل پڑھی تو کافی فرق آ گیا. گھر میں مزاج میں ان کی طبیعت میں کافی بہتری آ گئی. اب ان کا اتنے جھگڑے وغیرہ کم ہو گئے، کافی کم ہو گئے. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، یہ آیت جو بنی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی آپ جو ہے وہ اپنے شوہر کو 10-11 مرتبہ کسی میٹھی چیز پہ جو ہے وہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَ، ایسی ہے اچھا 11 مرتبہ کسی میٹھی چیز پر پڑھ کے کھلاتی ہیں بیوی اپنے شوہر کو. بڑی آزمودہ ہے لڑائی جھگڑوں کے لیے، محبت کے لیے، شوہر کی محبت کے لیے. ٹھیک ہے، بہت اچھا.
अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद असगर है और मेरा बरसों से ये एक आजमूदा है और माशाल्लाह बरसों से ये एक चीज़ रही है कि शैतान मदूद वाहद वो चीज़ है कि जो हर शख्स के दिल में नफरत पैदा करता है। तो इसकी नफरत का जो बेहतरीन इंतकाम वो यही है कि घर घर जो है मंजिल पड़ी जाए, क्योंकि 33 आयात वाली मंजिल जो है ना, ये हर चीज़ का माशाल्लाह इसमें बहुत मफी चीज़ पाई मैंने। तो तकरीबन आज के दौर में भी जिस तरह जादू जिन्नात और ये दूसरे मसाइल पैदा हुए, बीमारियां तक हद तक के, तो मंजिल जो है ना उसको तरजीह बहुत ज्यादा दी जाए, यानी कि अव्वल आखिर 3 दफा दूषी पड़ा जाए और 3 दफा मंजिल पढ़ के पानी पर छिंटा दिया जाए और उसका पानी पिलाया जाए और घर में छिंटे दिए जाए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसलों का हल है। जी बहुत अच्छा। अब बाद में मौका सबको दें। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम का वजीफा लसानी वजीफा है, ये आपस में जोड़ने के लिए बहुत ही मुअस्सर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम 8 तस्बीह सुबह शाम। हाँ, अव्वल आखिर 8 बार दरूद पाक। हाँ। बहुत अच्छा। और जी आप घर में ये कहते हैं कि अगर सलाम आम किया जाए आते हुए जाते हुए तो बहुत ज्यादा घर में नफरतें खत्म होती हैं। अगर कोई नाराज हो अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम में सीरत फातिहा और 3 दफा सूरत इखलास उसकी रूह का तस्वर करें। जी बहुत अच्छा। हाँ जी। आप बताएं, इस माइक साथ करें। जो ये सूरह काफिरून का हम तेल और पानी घर में इस्तेमाल करते हैं, आप माइक छोड़ दें, उनको पकड़ने दें। हाँ, इसके इस्तेमाल घर में लड़ाई झगड़े तो दूर की बात, कोई किसी को तू तक नहीं कहता, ये मेरा जाती मुशाहिदा है। और ये सूरत काफिरून का तेल पानी देखो क्या तजर्बा बताया, और आप जो रोजाना पढ़ते हैं इसके मैं आपको फायदे बताना शुरू कर दूं, आपकी अकल दंग रह जाएगी और इंशाल्लाह ये हर यहां आने वाले को मिलेगा। जी जी। आप यहां से लेकर गए थे? हाँ माशाल्लाह। जी आप हाँ, और उसको किसी भी दरख्त के साथ बांध दे, आप उसको हमेशा आजमाया गया, इसको आजमाता पाएगा, ये कभी भी इसके खता नहीं हो जब भी लिख के दिया। जी बहुत अच्छा। और बताएं जी। हाँ जी। मेरे अबू बापड़ा में थे, उन्होंने हमें हक हलाल की आमदनी से हमारी परवरिश की है। हम 6 भाई, एक वालिदा एक बहन है और मैं समझता हूँ कि हमारे दिल जुड़े हुए हैं। आज तक हमारे घर में कोई ऐसी सीरियस लड़ाई नहीं हुई, छोटी मोटी नोक झोंक एक अलग मसला है, लेकिन आज तक कभी सीरियस लड़ाई हुई नहीं। प्यार मोहब्बत है सब में। और मेरे अबू के दफ्तर में जिनके बारे में अबू बताते थे कि ये रिश्वत लेते हैं, आज बुढ़ापे में मेरी ऑब्जर्वेशन है सबके बारे में, मैं उनके घरों को उनको जानता हूँ कि उसी बीवी, उसी बेटी, उसी औलाद ने उनको घर के कोने में बंद किया हुआ है। सिर्फ रिश्वत और हराम का पैसा और हक हलाल, इन दोनों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हाँ, रिस्क से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वाह वाह, बिल्कुल ठीक। जी और मेरे भाई को बताया था पहले रोजाना खजाना नंबर 1 और 2 आपने मेरे भाई को बताया था, और पहले हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता था। भाई मेरा इधर और जो भाभी मेरी कश्मीर में होती थी, रोजाना हर तीसरे दिन या महीने के बाद झगड़ा, हत्ता कि नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि तलाक की बात भी चल रही थी। तो आपने जब अनमोल खजाना बताया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो अब भाभी ने खुद कहा कि भाई मेरी सास मेरी माँ की तरह है, और वहां से आके अब घर बस गया और मेरा भाई और भाभी बिल्कुल खुश हैं अभी। बहुत अच्छा जी, अल्लाह ने बरकत दी, जिंदाबाद। हाँ जी आप बताइए। या रब मूसा या रब कलीम, मियाँ बीवी के मोहब्बत के लिए आपने बताया था जी, तो थोड़ा सा मैंने आजमाया है और बहुत आपने थोड़ा सा आजमाया लेकिन फायदा पाया। बहुत अच्छा। हाँ जी आप जी हमारे घर के करीब कुछ बंदे थे, वो दिन रात एक मिनट
جی میرے گونگے ہیں، ان سے باتیں کر رہا تھا. تھوڑی سی مجھے گونگوں کی بولی آتی ہے، تھوڑی زیادہ نہیں آتی، ویسے ہلکی پھلکی آتی، گزرا مدرا کی گی. جی آپ بتائیے. میرے گھر کے قریب ایک مکان ہے، وہ بہت ہمیں تنگ کرتا تھا، بہت گالیاں دیتے تھے صبح شام، کبھی کچھ کرتے کبھی کچھ کرتے. تو میں نے سورۃ القریش ہر نماز کے بعد 11 دفعہ اس کی تلاوت کرتا تھا، اول آخر درود شریف درود ابراہیم 3 دفعہ، اور عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ لیلاف قریش پڑھ کے میں ان کو ہدیہ کر دیتا تھا. الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے گھر کے اور ان کو لوگوں کی طرف سے کوئی لڑائی جھگڑا کوئی معاملہ نہیں ہوا. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. بس ایک اور بتا دیں، اس کے بعد پھر اگلی نیچے سے انشاءاللہ. ہاں جی. میں نے ابکری کے رسالے میں ایک آیت پڑھی تھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ. میرا بھائی 6 ماہ سے مجھ سے ناراض تھا، بڑی منت سماجت کی، وہ مان نہیں رہا تھا. یہ آیت میں نے 1 ماہ پڑھی ہے، ترتیب نہیں ہے، خدا پڑھا ہے، کبھی 100 بار پڑھ لیا، کبھی 200 بار، کبھی 500 بار، اور یہ میں نے 4-5 دن پڑھا ہے. وہ میرے گھر آ گیا، کھانا بھی کھایا، اب تعلقات ماشاءاللہ 2 ماہ سے بہترین ٹھیک ٹھاک ہیں اس کے ساتھ. بہت اس کا اضافہ. امت کے دل جڑ جائیں، بھائی بھائی سے مل جائے، بہن بہن سے مل جائے، اور خیر خائیوں کے جذبے آپس میں بڑھ جائیں. تسبیح خانے کا یہ پیغام ہے. اعمال سے پلنے، اعمال سے بننے اور اعمال سے بچنے کا یقین تسبیح خانے کا پیغام ہے. ہم پلیں گے اعمال سے، ہمارے کام بنیں گے اعمال سے، اور دنیا آخرت کے غموں سے اگر بچیں گے تو اعمال سے. اور اگر مال ملے گا تو اعمال، مال تو بھی اعمال، اعمال کے لیے بھی اعمال. یہ ہے ہمارا پیغام. اللہ کریم آپ کو دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے. آپ نے ایک چیز محسوس نہیں کی، تسبیح خانے میں دین بھی مل رہا، دنیا بھی مل رہی، قبر بھی مل رہی، آخرت بھی مل رہی، رزق بھی مل رہا، صحت بھی مل رہی، معلومات بھی مل رہی، جہان سازی بھی مل رہی، جہاں دادی بھی مل رہی، اور دنیا کائنات کی اللہ پاک نے نعمتیں بھی دے دی. تسبیح خانہ کیسا بہترین گلدستہ مجموعہ ہے جس میں رنگ رنگ کی خوشبو ہے. اچھا آخری یہ ہے کہ کسی کے پاس، جیسے انہوں نے کوئی نقش بتایا، کسی کے پاس کوئی نقش کا تجربہ ہو کہ ایک ایسا میرے پاس نقش ہے جو بار بار تجربہ کیا، اور بار بار تجربہ کرنے سے جو ہے اس نقش کا، بیٹھے تشریف رکھے، تشریف بھائی ان کو بٹھا دو، بھائی ان کو بٹھا دو، یا اللہ بٹھا دو بھائی، بیٹھ جاؤ اللہ والے، بیٹھ جاؤ. کوئی کسی کے پاس ہو نقش کو مشاہدہ تجربہ بار بار آزمایا ہو تو صرف وہی بتائے اس معاملے میں. ایک آپ کے پاس، اور بہت اچھا، اللہ قبول کرے. اب آخری ایک درخواست ہے. دیکھیں ہم یہاں کچھ اور لینے آئے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ پھر محفل لگا لیتا ہے. اس نے کہا جی آپ نے مجمع میں کھڑے ہو کے یہ بتایا تھا، پھر اس موضوع کو لے کے چل جاتے ہیں، اصل موضوع سے ہٹ جاتے ہیں. ہم یہاں اصل کسی اور چیز کو لینے آئے ہیں، اصل کسی اور چیز پہ محنت کرنے آئے ہیں، اصل کسی اور چیز پہ ہم کوشش کرنے آئے ہیں. ہمارا مطلوب اور ہے. اور یہ موضوع میں جان بوجھ کے چھیڑتا ہوں اس لیے کہ آج گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، معاشرے میں آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ آگ مٹ جائے اور آپس میں اللہ پاک کوئی اعمال کی فضائیں قائم کر دے، اور کچھ ہم ایسی چیزیں لے کے چلے جائیں اور جس سے اللہ کی مخلوق کے دل جڑ جائیں. اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے. اس لیے یہ موضوع میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ آپ کو دنیا آخرت کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک. ٹھیک ہے نا جی. اب اجازت ہے میں اپنی اور ڈیوٹی پہ جاؤں؟ ہیں جی ناراض تو نہیں؟ بس یہ ایک عرض ہے کہ سوال و جواب میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں.
ये दरमियान में जो हजरात आते हैं, इसका कोई आप कर दें कि उनको अर्ज करें कि भाई वो औकात वहां देखें। अगर क्या ख्याल है, अल्लाह ने भी कहा है, सारा दिन अल्लाह कहता नमाज ही पढ़ते रहो, हम हुक्म मानते, लेकिन मेरा रब कहते हैं ना, अब नमाज का वक्त है, अब रोटी का वक्त है, अब रोजी का वक्त है, अब इस चीज अल्लाह ने भी औकात का तयन किया है। अब सारा दिन मेरे पास पर्चे लेके लोग आते रहे कि जरा मेरा जादू है, मेरा जिन्नात है, मेरे कर्जे हैं, मेरी बीमारी है, मेरी तकलीफ है। तो फिर ये रोजेदारों के लिए ये जो आज देखें आपको कितने अच्छे वजीफे मिले हैं, घर जोड़ने के लिए, दिल जोड़ने के लिए, मोहब्बत और प्यार के लिए, नहीं मिले? मिले हैं नहीं मिले? फिर इनका औकात कहां से आएंगे अगर सारा दिन यही तरतीब चलती रहे तो इसलिए जो हजरात ये सवाल कर रहे वो नाराज ना हो कि जी हमारी तो बात सुनी नहीं। मैं इस काम के लिए बाकायदा बैठता हूं और मेरे मुआविन बैठते हैं। मैं अगर आपको मयस्सर नहीं अपनी जिम्मेदारी और मसरूफियत की वजह से, आप उनके पास जाएं, इंशाअल्लाह उनसे भी आपको बहुत फायदा होगा। अल्लाह आपको खुश रखे।